گئی کے اسباب اور ان کا حل۔ حضرت مولانا محمد یوسف قندھولوی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں معاشی اعتبار سے تنگی پیدا نہ ہو تو اس کا حل شریعت میں بہت واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو حضرت مولانا محمد یوسف قندھولوی رحمہ اللہ کا ایک ملفوظ ملاحظہ فرما لیا جائے تاکہ بات کو آگے لے کر چلنا آسان ہو سکے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے زمانے کا قصہ ہے کہ ان کے زمانے میں مہنگائی بہت بڑھ گئی تھی۔ کچھ لوگ مولانا کے پاس آئے اور مہنگائی کی شکایت کی اور کہا کہ کیا ہم حکومت کے سامنے مظاہرے کر کے اپنی بات پیش کریں؟ حضرت رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا، مظاہرے کرنا اہل باطل کا طریقہ ہے۔ پھر سمجھایا کہ دیکھو، انسان اور چیزوں دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترازو کے دو پلڑوں کی طرح ہیں۔ جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو چیزوں کی قیمت والا پلڑا خود بخود ہلکا ہو کر اوپر اٹھ جاتا ہے اور مہنگائی میں کمی آ جاتی ہے۔ اور جب انسان کی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے گناہوں اور معصیتوں کی کثرت کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں والا پلڑا وزنی ہو جاتا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہذا تم پر ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت ضروری ہے تاکہ اللہ پاک کے یہاں تمہاری قیمت بڑھ جائے اور چیزوں کی قیمت کم ہو جائے۔ پھر فرمایا، لوگ فقر سے ڈراتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ قرآن مجید میں ہے، الشیطان یعدکم الفقر۔ اس لیے تم لوگ جانے انجانے میں شیطانی لشکر اور ایجنٹ مت بنو۔ اللہ کی قسم، اگر کسی کی روزی سمندر کی گہرائیوں میں کسی بند پتھر میں بھی ہوگی تو وہ پھٹے گا اور اس کا رزق اس کو پہنچ کر رہے گا۔ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے۔ اس ملفوظ سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ سے اپنا معاملہ سیدھا کر لیں، یعنی فرائض کا اہتمام کریں، سنت زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، حرام اور منکرات سے اپنے آپ کو بچائیں، تو انشاءاللہ جب اللہ سے معاملہ سیدھا ہو جائے گا تو ہمارے حالات بھی درست ہو جائیں گے۔